السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مریم نواز کی اہلیت کیس کے حوالے سے اپڈیٹ خبر ہے کہ مریم نواز کی اہلیت کیس کا فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ کر لیا ہے۔ کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کور کرتے رہے ہیں، آج بھی انہوں نے اس کو کور کیا ہے۔ عدیل سے ہم اس بارے میں اپڈیٹ لیں گے۔ عدیل، کیا تفصیلات کیا ہیں بنیادی طور پر اس کی؟ شاکر صاحب، یہ کیس بیسیکلی مریم نواز کی جو پارٹی عہدہ ہے نائب صدر کا، اس سے نااہلی کا یہ کیس ہے، اور یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، جن میں فرخ حبیب ہیں، کمول شوذب ہیں اور ملیکہ بخاری، انہوں نے ایک وکیل ایڈوکیٹ حسن مان ان کے ذریعے یہ دائر کی پٹیشن، اور اس پہ آج آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے ہیں۔ دونوں طرف کے وکلاء نے اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے ہیں، اور آج کا دن جو دیا گیا تھا دونوں اطراف کے وکلاء کو، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا میاں نواز شریف کی پارٹی صدارت سے متعلق اہلیت کا فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں دلائل دیں کہ یہ فیصلہ اس کیس سے ریلیٹڈ کیسے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس میں حسن مان ایڈوکیٹ ہیں، جو کہ ایسوسیٹ رہے ہیں اکرم شیخ کے۔ اکرم شیخ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے، پاناما کیس میں نواز شریف کے وکیل تھے، لیکن یہاں پر ان کے جو ایسوسیٹ رہے ہیں، اب وہ اپنی وکالت خود کرتے ہیں۔ حسن مان صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پارٹی صدارت سے متعلق، اس میں فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پارٹی صدارت سے متعلق یہ فیصلہ ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکشن 203 ہے جو پارٹی عہدے سے متعلق ہے، اس کو 62 اور 63 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، یعنی پارٹی عہدے دار کے لیے 62 اور 63 کی شرط جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وکلاء ہیں اور مریم نواز کے وکیل ہیں، بیرسٹر ظفر اللہ اور جہانگیر جدون جو ہیں وہ نون لیگ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جو نائب صدر کا عہدہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، وہ ایک سمبولک ہوتا ہے، وہ رسمی سا عہدہ ہوتا ہے۔ 17 سے زیادہ جو ہیں وہ نائب صدر ہیں، اور جو پارٹی صدر سے متعلق فیصلہ ہے اس میں جتنی بھی سپریم کورٹ نے ریزننگ دی ہے، اس میں انہوں نے پارٹی سربراہ کا حوالہ دیا ہے کہ اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں، پاورز ہوتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تو نائب صدر یا کسی اور عہدے کی بات ہی نہیں سپریم کورٹ نے کی، تو اس کا اطلاق مریم نواز پر نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اصل پاورز تو پارٹی میں صدر کے پاس ہیں، اور مریم نواز کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، اور جو 17 باقی نائب یعنی 16 دیگر ہیں ان کے پاس بھی پاورز نہیں ہیں، اس لیے اس پٹیشن کو ڈسمس کیا جائے۔ لیکن یہ کہا گیا حسن مان کی جانب سے کہ جب پارٹی صدر نہیں موجود ہوتا، پارٹی سربراہ موجود نہیں ہوتا، تو اس وقت پارٹی نائب صدر کو بھی ان کی آئین کے مطابق قائم مقام صدر بنایا جا سکتا ہے، اور اس وقت یہ پورے سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن وہ سینئر نائب صدر کو لیکن ان کی جانب سے کہا سینئر نائب صدر کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی آئین میں یہ پروویژن ہے کہ نائب صدر کو بھی، اگر سینئر نائب صدر نہ ہو تو نائب صدر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شاکر صاحب یہ کہا گیا کہ پارٹی صدر کے حوالے سے اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا، انہوں نے 203 سیکشن جو عہدے سے متعلق ہے پارٹی کے، کوئی بھی عہدیدار، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس پر 62 اور 63 پر پورا اترنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے، تو آج الیکشن کمیشن کو اس بات پر دونوں فریقین کی جانب سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نون لیگ نے کہا ہے اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، اور انہوں نے رائے حسن نواز کے فیصلے کا حوالہ دیا، جو معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی آیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے جنوبی پنجاب کے صدر تھے، تو وہ بھی جو ہیں 62 اور 63 پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے اپنی ان کو اس صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، انہوں نے اس کی نظیر دی۔ تو کل 11 بجے تک اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اب یہ کل ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی۔ اچھا، تو یہ کمول جوزف اور ملکہ بخاری، ان کی اپنی اہلیت کا بھی تو کیس چل رہا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ ابھی شاکر صاحب، چونکہ یہ بیسیکلی مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کا جو معاملہ ہے وہ اور گراؤنڈز پر چل رہا ہے۔ ہاں، وہ تو سزا یافتہ ہیں، یہ بیسیکلی 62 اور 63 کے تحت سزا ایک ہوئی ہے، ایک چیز سپریم کورٹ کے فیصلے میں سامنے ہے، اس کی روشنی میں یہ ڈسکوالیفیکیشن مانگی گئی ہے، اور اس میں
جو یہ ایک نئی نظیر جو ہے وہ کل سامنے آ جائے گی، کیونکہ ایک بڑا فیصلہ اس کیس میں جب آ جائے گا، یعنی یہ کیس کر رہا ہے میاں نواز شریف کے کیس کے ساتھ، اس کے ساتھ لنکڈ ہے، اور اس میں بیسیکلی وہ یہ کہ ایک ہی نقطے پر ہے اختلاف، ایک نقطے پر اختلاف ہے دونوں فریقین کا۔ ایک فریق کہتا ہے کہ اس میاں نواز شریف کیس کا فیصلہ تمام پارٹی عہدیداروں پر ہوتا ہے، نون لیگ یہ کہتی ہے کہ وہ صرف پارٹی صدر سے متعلق ہے، تو اس سے متعلق آج انہوں نے مطمئن کرنا تھا۔ تو عدیل، میں ایک بنیادی سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں سندھ اور بلوچستان کے ممبران نہیں ہیں، تو الیکشن کمیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، ادھورا ہے۔ تو جب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہ ہو، چیف الیکشن کمشنر ہیں پنجاب اور کے پی کے جو ممبران ہیں 3 ہیں 5 میں سے، تو کوئی کیس اس طرح کا مطلب معاملات چلا سکتے ہیں؟ شاکر صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ماضی میں الیکشن کمیشن جو ہے نا، ہوتا یہ تھا کہ ارکان ایک ٹائم پہ ریٹائر ہو جاتے تھے اور پورا الیکشن کمیشن فنکشنل ہو جاتا تھا۔ اب الیکشن کمیشن میں کے حوالے سے کم از کم یعنی 3 جو لوگ ہیں نا، 3 جج موجود ہیں 5 میں سے، تو اس کا مطلب ہے کمیشن مکمل ہے، یعنی وہ quorum پورا ہے۔ فنکشنل نہیں ہے، کورم پورا ہے۔ اگر یہ معاملہ دسمبر تک چلا جاتا ہے، دسمبر میں چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور جس طرح پہلے 2 ممبران کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہوئی، چیف الیکشن کمشنر کی بھی نہیں ہوتی، تو پھر ایک آئینی بحران پیدا ضرور ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے نامکمل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ارکان ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، تو اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل ہے اور کل تینوں ہی فیصلہ سنائیں گے۔ تو عدیل، ایک چیز اور بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سماعتیں سنی ہیں، دلائل سنے ہیں دونوں فریقین کے، آپ نے کیا اخذ کیا ہے کہ کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ دیکھیں شاکر صاحب، بیسیکلی یہ معاملہ ہے انٹرپریٹیشن کا۔ مثلا سپریم کورٹ نے تشریح کر دی قانون کی 203 سیکشن، جو کہ پارٹی عہدیدار کی اہلیت سے متعلق ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے سوال ہی صرف پارٹی صدر سے متعلق تھا، اس نے اس کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ پارٹی نائب صدر بھی نائل ہوتا ہے۔ اس پارٹی نائب صدر والے معاملے پر چونکہ پہلے ایک فیصلہ موجود ہے، اس کی روشنی میں یہ الیکشن کمیشن آ گئے، تو الیکشن کمیشن نے اب اس فیصلے کی تشریح کرنی ہے۔ قانون اور فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی تشریح کی جانی ہے کہ اس کا مطلب پارٹی عہدیدار بھی ہے یا نہیں، یا صرف صدر ہے۔ 62 اور 63 پر پورا اترنے کی شرط کا جو معاملہ ہے، تو بیسیکلی اس میں دونوں کے اگر آپ دلائل سنیں تو اپنی اپنی جگہ پر دلائل دونوں کے ٹھوس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو اتنا زیادہ سنا ہے اس معاملے کو۔ خود الیکشن کمیشن نے کہا آپ ہمیں سمجھائیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، وکیل رہنمائی کرتا ہے جج کی بیسیکلی، کہ کس طرح اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو بیسیکلی دونوں کے دلائل ٹھوس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب حتمی فیصلہ کل الیکشن تو کمیشن یہ جو کہہ رہے ہیں مریم نواز نائب صدر ہیں، نائب صدر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے، حالانکہ مریم نواز میاں نواز شریف کے بعد طاقت کا مرکز نون لیگ میں مریم نواز ہی ہے، سارے معاملات انہی کے کنٹرول میں ہیں۔ دیکھیں شاکر صاحب، مریم نواز کے پاس تو عہدہ اب آیا ہے نا، جب ان کی حکومت ختم ہوگی۔ عہدہ ملنے سے پہلے بھی طاقتور تھی۔ جب عہدہ نہیں تھا تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، کیونکہ ان کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے۔ اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی رہے تو حکومت تو نون لیگ کی ہی تھی، تو زیادہ وہی مرکز تھی پاور کا اپنی پارٹی میں۔ اب یہ عہدے بیسیکلی بات دیکھا جائے تو واقعی سمبولک ہیں، لیکن یہ ابھی نون لیگ انہیں پارٹی صدر یا سینئر نائب صدر اس لیے نہیں بنا رہی تھی کہ وہ لائم لائٹ میں نہ آ جائیں، کیونکہ پہلے ہی سب ظاہر ہے ان کے جو اپوننٹس ہیں، ان کا جو مرکز ہیں تنقید کا، ان کا جو ہدف ہے وہ وہی ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت نائب صدر کا عہدہ رکھا۔ اس سے کبھی ظاہر مناسب نہیں تھا رکھا جا سکتا، انہوں نے وہ عہدہ رکھا کہ شاہد حقان عباسی کے بعد، چونکہ وہ بھی بہت سینئر ہیں، انہوں نے نائب صدر کا عہدہ دیا تاکہ آنے والے وقت میں پھر پارٹی میں ان کو آگے لے جانے کے حوالے سے جواز پیدا کیا جا سکے، بڑے عہدے کے حوالے سے، اور پلس بھی لی جا سکے، ریاکشن جو ابھی جس طرح یہ سارا کچھ ہوا ہے اس میں چیزیں جب واضح ہو جائیں گی تو پھر اگر وہ اس میں ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد
سینئر نائب صدر ہو جائیں. اگر ہاں یہ تو ایڈوانٹیج ہوگا اگر بچ جاتی ہیں تو، اگر نہیں بھی بچتی عہدہ واپس لیا جائے گا ان سے. طاقت نہیں، وہ طاقت جو بیسیکلی کوئی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ طاقت جو بیسیکلی کہیں کسی عہدے کے تحت وہ استعمال نہیں کر رہی، خاندان نے دی، جو بیسیکلی ان کے خاندان کی طاقت ہے، بیسیکلی جو ان کے والد کی سیاسی ایک بیک گراؤنڈ کی طاقت ہے جو وہ استعمال کر رہی ہیں، اور پارٹی میں اثر و رسوخ کی طاقت ہے. ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کو رول کرنے کی طاقت ہے، اور اس سے یقیناً اس لیے کوئی نہیں ان کو روک سکتا کہ میاں نواز شریف تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ڈسکوالیفائڈ ہیں پارٹی عہدے سے بھی اور رکن پارلیمنٹ بننے سے بھی. اس کے باوجود وہ ساری پارٹی جو ہے جب وہ باہر تھے چلا رہے تھے، اور ابھی بھی پالیسی تو انہی کی چلتی ہے. چلیں، بہت شکریہ عادل وڑائچ. ویورز، عادل وڑائچ کی رپورٹ جو ہے، عادل وڑائچ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. کل یہ فیصلہ آئے گا جو محفوظ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مریم نواز کے خلاف، تو کل جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے.